بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بڑا زبردست واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ دل سے سنیں، پھر دیکھیں آپ۔ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح معنوں میں محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح کے فضائل حاصل کر لیتے ہیں، کیسی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور ان فضائل کو ایک یہودی لڑکی نے بھی سنا۔ یہودی لڑکی نے جب فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا تو اس کے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام کی لذت محسوس ہوئی، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سننے کے بعد مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہ یہودی لڑکی نے مذہب اسلام کو جب قبول کیا تو چونکہ وہ تقریر میں وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان کر رہے تھے، ان کی اس تقریر سے انہوں نے چونکہ فضائل اس لڑکی نے سنے تھے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس نے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی، لیکن کمال والی بات یہ ہے کہ اس نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایسا اس کا دامن پکڑ لیا، ایسا دامن پکڑ لیا کہ اس کے گھر والے اسے چڑھتے تھے، لیکن اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا نہ چھوڑا۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ اس کے والد، وہ وزیر تھا، اس نے اپنی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو دی، کہا اسے سنبھال کے رکھنا، میں جب مانگوں تو اب دے دینا۔ تو اس لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اپنے پاکٹ میں ڈال دیا۔ چونکہ اس وقت لباس ایسا تھا، پاکٹ تھا، اس نے ڈال لیا۔ اور رات جب وہ لڑکی سوئی تو باپ نے موقع پا کر اس کے جیب سے اس انگوٹھی کو نکالا اور سپاہیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے جا کر دریا میں ڈال دو۔ پیارے اسلامی بھائی، اب جو انگوٹھی دریا میں ڈالی گئی تو اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، کھا لیا۔ اب وہاں پر ایک ماہی گیر گیا، اس نے جال بچھایا تو اتفاق سے وہی مچھلی اس جال میں پھنسی، اور وہی مچھلی ماہی گیر لے کر اس وزیر کے سامنے آ کر اس نے پیش کی، کہا خرید لو۔ اس وزیر نے اس مچھلی کو خریدا، اور وہی مچھلی جس مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی تھی، وزیر نے یعنی اس لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کو مچھلی دی اور کہا اسے بنا لو۔ اس لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا تو دیکھا آگے وہی انگوٹھی ہے۔ چونکہ اس نے تو سارا معاملہ سمجھ لیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس انگوٹھی کو اپنے پاکٹ میں دوبارہ سے ڈال لیا۔ یوں ہی دربار لگا، لڑکی کو بلایا گیا، کہا جلدی سے انگوٹھی پیش کرو۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس انگوٹھی کو یوں پیش کیا تو وزیر یعنی اس لڑکی کا باپ اور جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ تو پیارے ناظرین، جب اس لڑکی نے اپنے باپ کو انگوٹھی پیش کی تو حیران رہنے کی بات، یعنی جب وہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، چونکہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب یہ لڑکی انگوٹھی نہ پیش کر سکے گی، نہ دے پائے گی، چونکہ انہوں نے پورا وہ منصوبہ ہی بنایا تھا کہ جب ہم انگوٹھی غائب کر دیں گے تو پیش کہاں سے کرے گی، کہاں سے یہ مہیا کرے گی، تو ان کا پورا منصوبہ تھا اسے قتل کرنے کا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے ناظرین، اس
लड़की के दिल में अल्लाह तबारक व तआला के इस प्यारे नाम की ऐसी मोहब्बत थी और इस पर ऐसा यकीन कामिल था कि उसने आखिरी दम तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं छोड़ा, और इसकी बरकत उसे ऐसे मिली कि वो कत्ल के मनसूबे जो उसके लिए कत्ल का मनसूबा बनाया गया था कि ये अंगूठी पेश नहीं कर पाएगी, इसे कत्ल कर दिया जाएगा, और वो यूं कत्ल से बच गई। तो प्यारे नाज़रीन, ये क्या है? इसमें हमारे लिए एक सबक है, एक लेसन है। वो क्या है कि जब एक यहूदी मजहब इस्लाम को कबूल करे, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर अमल करे, तो वो कत्ल से बच सकती है। तो प्यारे नाजरीन, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरामीन पर जिंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के जो कवानीन हैं उन पर हम अमल करेंगे, तो क्या हमें फवाइद नहीं मिलेंगे? क्या हमें बरकत नहीं मिलेंगे? यकीनन मिलेंगे। हमारा मजहब इस्लाम वो प्यारा मजहब है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर चीज का तरीक़ेकार हमें इस प्यारे मजहब यानी मजहब इस्लाम में मिलता है। तो प्यारे नाजरीन, मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर जायज काम से पहले पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बेशुमार बरकतें। लेकिन कुछ ऐसे मकाम हैं जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। वो क्या है, वो सुन लें। फरमाया कि शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, बदकारी करते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, जुआ खेलते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, कि ये कुफ्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन गुनाहों से हमें बचाए, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। और यहां तक कि एक मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम काम करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, यानी किसी अहम काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं पढ़ा जाता, वो काम नामुकम्मल रहता है, वो काम पूरा नहीं होता। हाँ, अगर पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस काम में बरकतें होती हैं और वो काम पूरा हो जाता है। प्यारे नाज़रीन, मैं भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप भी वजीफ़ा बना लीजिए और इस पर अमल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।